وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 جو تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مدین والوں کی طرف اپنے پیغمبر شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے، قالا یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور تمہارے لیے الہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، صرف اللہ ہی تمہارا الہ ہے، اور تمہارے پاس یقیناً تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں دلائل آ چکے ہیں۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو پورا کرو ناپ کو اور تول کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دیکھو لوگوں کی چیزوں میں کبھی بیشی نہ کرو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ ہی تم فساد کرو زمین پر، بعد اصلاحها، اس کے بعد کہ زمین پر اصلاح ہو چکی ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصہ جو آج قرآن کا ہم شروع کر رہے ہیں وہ اہل مدین کا ہے۔ ان کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی طرح آپ نے جا کر اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اور تمام رسول جتنے بھی آئے، جیسا کہ ہم نے سورہ الاعراف میں پڑھا، قوم عاد کے بارے میں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اسی طرح قوم سمود کے بارے میں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اسی طرح ہم نے لوط علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، اسی طرح ہم شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ سب انبیاء اور رسولوں نے جا کر ایک ہی پیغام دیا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی پالن ہار نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی تمہیں عطا کرنے والا نہیں، خزانے اور کسی کے پاس نہیں ہے، تمام چیزوں کا اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، ہر چیز کا مالک وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اور ہر چیز پر اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ پیغام تھا جو رسولوں اور انبیاء نے اپنی قوموں کو پہنچایا، اور فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ چکی ہیں، دلائل آ چکے ہیں، کیونکہ رسول جب بھی آتے اللہ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوتی، اور وحی جو بھی نازل ہوتی وہ روشن دلائل پر ہوتی، واضح روشن دلائل کے اوپر۔ اس قوم میں ایک برائی تھی، دوسری برائیوں کے ساتھ ساتھ جو مین برائی تھی وہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب لوگوں سے لیتے تو پورا لے لیتے، اور جب ان کو دیتے تو کمی کرتے تھے۔ اسی طرح ان میں اور بھی کچھ مسائل تھے، اور بھی کچھ برائیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن میں سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر، سورہ عنکبوت میں تھوڑا مختصر آیا ہے۔ ان صورتوں میں ہجر کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام 11 جگہ مذکور ہے، جیسا کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85، آیت نمبر 88، آیت نمبر 90، آیت نمبر 92۔
اور اسی طرح سورہ ہود میں آیت نمبر 87 ہے، آیت نمبر 91 ہے، آیت نمبر 94 ہے، سورہ شعراء میں آیت نمبر 187 ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 36 ہے، تقریباً 11 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ قرآن میں ان کا کیسے کیسے تذکرہ آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے جا کر قوم سے کیا کہا، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور شعیب علیہ السلام نے جا کر وہی پیغام دیا جو تمام رسولوں نے دیا اپنی اپنی قوموں کو، کہ ایک اللہ کی بندگی کی جائے گی، ایک اللہ کی عبادت۔ اور یقیناً جتنے بھی رسول آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آتے ہیں، روشن دلائل لے کر آتے ہیں جو اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر ان کو کہا گیا کہ پورا کرو ناپ کو اور تول کو، اور دیکھو لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، نہ ان کو ناپتے ہوئے کمی کرو اور نہ تولتے ہوئے کمی کرو، ڈنڈی نہ مارو، نہ ناپتے ہوئے نہ تولتے ہوئے، اور نہ ہی زمین پر فساد کرو، کیونکہ جب لوگوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، حقوق ان کو ادا نہیں کیے جاتے، جو ان کا حق ہوتا ہے، کسی سے مال لے لیا پورا اور اس کو جو چیز دینی تھی اس میں کمی کی جائے، ناپ ہو چاہے کپڑا ہو، کیونکہ کپڑا ناپ کے دیا جاتا تھا، اسی طرح غلہ بھی اس زمانے میں ناپ کر دیا جاتا تھا، غلے میں ایک پورا، آج بھی کچھ طریقہ یہ چلتا ہے کہ پورے ایک برتن ہوتا ہے جس میں کوئی پیرامیٹر ڈالا جاتا ہے یا کوئی چیز ایسی ڈالی جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ناپ اور تول دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ عدل کے ساتھ دونوں کام کرو، پورے کا پورا تولو، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ رکھو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو بہرحال زمین پر جب لوگوں کے حقوں پر ڈاکہ ڈالا جائے، ناپ تول میں کمی کی جائے تو پھر فساد آتا ہے۔ اور کہا دیکھو اصلاح کے بعد اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے، اس کے بعد اگر تم زمین پر فساد کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی۔ اور دیکھو اصل بات یہی ہے کہ ناپ تول پورا کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر واقعی تم حقیقی ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہارے اندر حقیقی ایمان ہے کہ یہی ناپ تول کرنا بہتر ہے، لوگوں کے حق میں ڈنڈی نہیں مارنی اور نہ ہی اللہ کے حق میں، صرف اللہ کی عبادت اور لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں آتا ہے یہ مضمون، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پیغام وہی ہے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا ہے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور دیکھو تم کمی نہ کرو، نقص نہ کرو، نقصان نہ پہنچاؤ، کمی نہ کرو ناب میں اور تول میں، انی اراکم بخیر، اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے حالات بہت اچھے ہیں، تمہیں اس میں کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے تمہیں پہلے ہی بہت نواز رکھا ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے خوف ہے، خدشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ایسے عذاب کا جو ایسے دن آئے گا جو چھا جانے والا ہوگا، یعنی چھا جانے والے عذاب کا جو تم پر چھا جائے گا، تمہیں ڈانپ لے گا، تمہارا احاطہ کر لے گا، اس عذاب کا خدشہ ہے تمہارے بارے میں میری قوم۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور فرمایا مزید سورہ ہود کی آیت نمبر 85 میں آتا ہے کہ اے میری قوم پورا کرو ناپ کو اور تول کو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور دیکھو لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، نہ کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین پر فساد کرنے والے نہ بنو، فساد نہ کرتے پھرو۔ جیسے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جب لوگوں کے حق غصب کیے جاتے ہیں تو زمین پر فساد ہوتا ہے، جب حقوں کو تلف کیا جاتا ہے،
جب جو بنیادی حق ہے کسی کا اس کو نہ دیا جائے، جو اسے کہا جا رہا ہے یا جو ایک شہری کا حق ہے شہر میں رہنے والے کا، اس کو نہ دیا جائے. جیسے جو بھی حکومت وقت ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے علاج کا، تعلیم کا. اگر یہ چیزیں نہ ملیں اور ان چیزوں کے لیے انسان کو اپنے طور پر کچھ دینا پڑے جو کہ اس کا بنیادی حق ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فساد پھیلتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں ان چیزوں کے بارے میں مسائل ہیں، عوام کو ان کا حق نہیں مل رہا ہوتا، وہاں پر فساد پھیلتا ہے، لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو آئے اس کا حق ہے. پھر لوگوں کے حق بھی غصب ہوتے ہیں، اور زمین پر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اصلاح نہیں ہو پاتی، پھر فساد پھیلتا ہے. بہرحال یہی پیغام تھا شعیب علیہ السلام کا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. سورہ شعراء میں کچھ مضمون اس طرح آتا ہے آیت نمبر 177 سے کہ جب کہا شعیب علیہ السلام نے ان کے لیے کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، کیا اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرو گے، کیا اللہ کی خشیت نہیں اختیار کرو گے. وما اسألکم علیہ من اجر. اور دیکھو میں تمہیں جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ کوئی عہدہ، نہ مال، نہ کوئی دنیاوی حیثیت، نہ کوئی سرداری، کچھ بھی نہیں مانگتا. دیکھیں دین کا کام جس نے بھی کرنا ہے، ہم جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر قرآن میں پڑھیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب نے اپنی قوم کے سامنے آ کر یہی چیز رکھی، اللہ کا پیغام رکھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل مکہ کو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم صرف ایک اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جتنے یہ الہ ہیں تمہارے، یہ تمام معبودان باطلہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. تم فلاح پا جاؤ گے، تم عرب اور عجم کے مالک بنا دیے جاؤ گے. ان کو سمجھ تھی کہ یہ کلمہ کیا ہے. آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن شاید اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، شاید یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جیسا کہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر ہے، فارسی کا شعر ہے، چمی گو میں مسلمان بلرزم، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنا کتنا مشکل ہے. بہرحال عرب سمجھتے تھے کہ جب ہم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد پھر یہ ہمارے تمام پتقادے ختم ہوں گے، تمام سرداریاں ختم ہوں گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. بہرحال سورہ شعراء کی آیت میں آپ نے یہی فرمایا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ بے شک میرا اجر تو کس کے اوپر ہے، کس کے ذمہ ہے؟ اس رب کے ذمہ جو کہ پالن ہار ہے، جو کہ خالق ہے، مالک ہے تمام جہان والوں کا. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. اور کہا کہ پورا کرا کرو ناپ کو، اور دیکھو خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جانا. وزنوا بالقسطاس المستقیم. اور دیکھو وزن کرو پوری انصاف والے ترازو کے ساتھ، پورا تول تولو اور پورا ناپ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم. اور دیکھو تم کمی نہ کرو لوگوں کے مال میں، لوگوں کی چیزوں میں، حق پورا ادا کرو، نہ پھرو زمین پر مفسدین، فساد کرنے والے بن کر. تو یہ پیغام تھا جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 177 سے 183 تک تھا، جو اللہ نے بیان کیا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا. انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بات ہو رہی تھی، ہماری چل رہی تھی، شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدین والوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور پھر پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کے حق ادا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین پر فسادی بن کے نہ پھرو، اور پھر یہ کہ میں تم سے اس ساری خیر ہوئے کے کام پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ قوم شعیب یا مدین یا مدیان، یہ علاقہ کون سا تھا؟ شعیب علیہ السلام جس قبیلے میں مبعوث کیے گئے، اس قبیلے کا نام مدین تھا یا مدیان کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوا۔ مدین ان کے بیٹے تھے کتورہ کے، اور یہ زوجہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری، کیونکہ آپ کی پہلی زوجیت میں حضرت سارہ علیہ السلام تھی، اور پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور تیسری بیوی جو آپ کی تھی وہ حضرت کتورہ تھی۔ انہی کی نسل میں ان کے بیٹے پیدا ہوئے، جن میں ایک بیٹے کا نام مدین تھا، اور اسی سے پھر یہ مدین والے کہلائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل ویال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز میں ہی آباد ہو گیا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا۔ شعیب علیہ السلام بھی چونکہ اسی نسل سے تھے، اسی قبیلے سے تھے، اس لیے ان کی بعثت اسی قبیلے کی طرف کی گئی، اور اس مدین کو، اہل مدین کو ان کی قوم قرار دیا گیا۔ سورہ ہجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 78 میں، وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، کہ یقین اصحاب الایکہ یقیناً ظالم تھے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ تمہارے سامنے، امام کہتے ہیں جو سامنے ہو، کھلی شہراہوں پر ہے۔ اصحاب الایکہ کون ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں، مدین والے ہی ہیں، یا کوئی اور قبیلہ ہے؟ کیونکہ ان کا ذکر سورہ ہجر کی آیت نمبر 78 اور 89 میں بھی آیا، اور اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 اور 177 میں بھی آتا ہے۔ اللہ فرمانے کذب اصحاب الایکۃ، کہ جٹلا دیا اصحاب الایکہ نے المرسلین، رسولوں کو، اس قال لہم شعیب الا تتقون، جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کا خوف نہیں کرو گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اصحاب الایکہ کی ہی طرف بھیجا گیا تھا۔ اب یہ دونوں قبیلے علیحدہ تھے، کیا دونوں قبیلوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا، یا ایک ہی قبیلے کا نام تھا، ایکا کسی علاقے کا نام تھا؟ اس کے بارے میں جتنی تحقیق کی گئی اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، تاکہ بات ہمارے لیے اور بھی واضح ہو جائے۔ یہ قبیلہ کس جگہ پر واقع تھا، کس مقام پر آباد تھا؟ اس کے بارے میں عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام سے متصل ایسی جگہ پر آباد تھا جس کا ارض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے ارض البلد کے مطابق پڑتا تھا، یعنی اس کے قریب پڑتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شام کے متصل زمین پر آباد تھا۔ قرآن کریم نے اس قبیلے کی آبادی کے متعلق ہمیں دو باتوں سے تعارف کروایا ہے۔ ایک یہ کہ وہ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، کہ یہ دونوں کھلی شہراہ پر تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اور اسی طرح مدین دونوں کھلی شہراہ پر تھیں، یعنی یہ جب سفر کے لیے نکلتے تھے قریش شام کی طرف اور اسی طرح اردن کی طرف، تو یہ دونوں ہی شہرائیں جو ہیں ان سے گزرتے تھے، اور یہ ان کے سامنے پڑتے تھے۔ عرب کے جغرافی حالات پر ہم غور کریں، حجاز کے جو تاجر قافلوں کو لے کر شام اور فلسطین، یمن، بلکہ مصر کی طرف لے کر جاتے تھے، وہ بحر کلزم کے مشرق کنارے سے ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ قرآن اسی شہراہ کو امام مبین یعنی کھلی شہراہ قرار دیتا ہے، کیونکہ گرمیوں میں جیسا کہ سورہ قریش میں آتا ہے لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریش کے لیے مانوس کر دیا ہم نے
سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرنا۔ صیف گرمی ہے اور شتا سردی ہے سورہ قریش میں۔ تو قریشی اپنے قافلوں کے لیے دونوں طرف سفر کرتے تھے، یعنی شام کی طرف بھی سفر کرتے تھے اور اسی طرح وہ دوسرے علاقے یمن کی طرف سفر بھی کرتے تھے۔ تو سردیوں گرمیوں میں کیونکہ شام کی طرف سردی زیادہ تھی تو گرمیوں میں اس طرف چلے جاتے تھے، اور یمن کی طرف کیونکہ گرمی زیادہ تھی تو سردیوں میں اس طرف چلے جاتے تھے، یعنی گرمیوں اور سردیوں کے سفر جو ہے اللہ نے آسان کر دیے تھے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب الایکا جھنڈ والے کو کہتے ہیں عربی میں ایکا ان سرسبز شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگتی ہیں۔ ان دونوں باتوں کے جان لینے کے بعد مدین کی آبادی کا پتہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ مدین کا قبیلہ بحر کلزم کے مشرق کنارے عرب کے مغرب شمال میں ایسی جگہ آباد تھا جو شام سے متصل حجاز کا آخری حصہ تھا، آخری علاقہ تھا۔ حجاز والوں کو شام، فلسطین بلکہ مصر تک جانے کے لیے اس سے گزرنا پڑتا تھا، اور جو تبوک کے بالمقابل واقع تھا۔ مفسرین اس کے بارے میں کچھ مختلف آراء بھی رکھتے ہیں۔ مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قبیلہ تھا یا دو نام، ایک ہی قبیلے کے دو نام تھے یا یہ دو علاقے تھے؟ بعض کا خیال ہے کہ یہ دونوں جدا جدا قبیلے تھے۔ مدین متمدن یعنی شہری علاقہ تھا اور اصحاب الایکا دیہاتی علاقہ تھا جو جنگل میں سرسبز جنگل میں آباد تھا۔ واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ انہما کا جو ضمیر ہے وہ تثنیہ کا ضمیر ہے، یعنی دو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دونوں۔ اب اس سے مراد مدین اور لوط علیہ السلام قوم لوط تھی یا اصحاب الایکا اور مدین والے تھے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو مفسرین دونوں کو ایک ہی قرار دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی لطافت، نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو، یعنی ایکا کے مقام کو، مدین کے جگہ کو، اس علاقے کو اتنا سرسبز شاداب بنا رکھا تھا، پرفضا بنا دیا تھا کہ یہاں میووں کی، پھلوں کی، خوشبودار پھلوں کی اور بہت سارے اور اللہ نے نعمتوں کی کثرت یہاں ان کو دی ہوئی تھی۔ باغات بہت زیادہ تھے۔ اگر کوئی شخص آبادی سے باہر اس علاقے کی طرف دیکھتا تو اس کو نظارہ ایسا لگتا کہ جیسے بہت ہی سرسبز، بہت ہی زبردست علاقہ اس طرف ہے۔ قرآن کریم نے ایکا کہہ کر تعارف کرایا ہے اس علاقے کا، یعنی جھنڈ والا علاقہ، سرسبز علاقہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایکا نام ایک درخت کا تھا، اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے لہٰذا اس کی نسبت سے مدین کو اصحاب الایکا کہا جاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بھی تھوڑا سا اس لیے تعارف کرایا گیا کیونکہ شعیب علیہ السلام کا دونوں ہی طرف مبعوث کیا جانا فرمایا گیا کہ اصحاب الایکا کی طرف بھی ان کو اور مدین والوں کی طرف بھی مبعوث کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام کو بھی نسبی رشتے سے اگر دیکھا جائے تو بہرحال ان کا تعلق جا کر ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی قبیلہ تھا جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبی اور جغرافی حیثیت سے اصحاب الایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے سورہ شعراء وقفے سے پہلے سورہ شعراء کی آیت تلاوت کی تھی، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا شعیب علیہ السلام نے کس سے؟ مدین والوں سے، کہ کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ سورہ شعراء کی آیت نمبر 177 سے یہ مضمون آتا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، تو اسی کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی جتنے گروہ آئے، جتنی قومیں آئیں، جتنی نسلیں آئیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا تھا۔ سورہ نحل میں اللہ فرما رہے ہیں اب ان کا جو پیغام تھا، پیغام سب سے پہلے رسولوں کا یہی تھا کہ وہ اپنی قوموں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کا تعارف کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، جیسے اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی۔ سورہ نحل میں آتا ہے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں، ہر قبیلے میں جہاں بھی اللہ نے دیکھا
کہ انسانوں کی آبادی ہے، جیسے مکہ میں اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو جو ان کے مین سٹیز تھے ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بھی علاقے میں جہاں پہ جو ان کا مین سٹی ہوتا، یعنی جو ان کا جو شہر ہوتا، اس میں رسولوں کو اللہ نے بھیجا، اور آ کر رسولوں نے اللہ کا تعارف اسی طرح کرایا، انعبد اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور کیا کرو، طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے، چاہے کوئی محکمہ ہو، چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے کوئی رواج ہو، چاہے کوئی رشتہ ہو، چاہے کوئی دوستی ہو، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرے وہ طاغوت ہے۔ بس اسی طرح سورہ الانبیاء میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 25 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی جو رسول مبعوث فرمایا کہ بے شک میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، بس صرف میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ دیکھیں ہم نے جتنا بھی آج پڑھا تو اس میں ایک چیز ہم نے پڑھی جس میں اللہ نے بار بار فرمایا، جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم ناپ تول پورا کرو، ناپ تول پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور زمین پر فساد نہ کرو۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں بھی پڑھا، اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں بھی پڑھا کہ فساد نہ کرو زمین پر۔ جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 86 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم بیٹھتے ہو لوگوں کے راستوں پر عن سبیل اللہ، اور انہیں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے حالات کو خراب کیا جائے، ٹیڑھا کیا جائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو کہ جب تعداد میں تم بہت کم تھے تو پس اللہ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تو دیکھو تو صحیح تم سے پہلے جن لوگوں نے فساد کیا ان کا انجام کیا ہوا، ان کے انجام کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو۔ بہرحال سورہ شعراء میں بھی ہم نے پڑھا کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو اور زمین پر فساد نہ کرو۔ فساد کے بارے میں ایک دو حدیثیں لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں۔ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 976 ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جب آیا تھا اجنبی تھا، لوگوں کے لیے ایک اجنبی تھا کہ یہ کون سا دین لے آئے، یہ کون سا دین آ گیا، اور اسی طرح جیسے شروع میں اجنبی تھا پھر یہ ایک دفعہ اجنبی ہو جائے گا۔ آج بھی جب اسلام کی باتیں کی جائیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، ایسی اجنبیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا طوبیٰ، خوشخبری ہے ایسے اجنبیوں کے لیے جو اس وقت بھی اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ فساد کر رہے ہوں گے تو یہ اصلاح کرنے والے ہوں گے۔ بس آج آپ دیکھ لیں کون ہے فساد کر رہا، چاہے وہ دینی لوگ ہوں، چاہے دنیا دار لوگ ہوں، چاہے دنیاوی تعلیم رکھتے ہوں، چاہے دینی تعلیم رکھتے ہوں، کون ہے جو اصلاح کر رہے ہیں، کون ہے جو امت کو جوڑ رہے ہیں، اور کون ہے جو امت کو پھاڑ رہے ہیں، بس سمجھ میں خود ہی آ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مسلم احمد کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل شام خرابیوں اور فساد میں مبتلا ہو جائیں تو تم مسلمانوں کے درمیان کوئی بلائی نہ ہوگی۔ میری امت میں ایک گروہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس کی مدد کی جائے گی، یعنی وہ اللہ کی طرف سے جہاد کرتا رہے گا۔ ان سے اختلاف کرنے والے قیامت تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یعنی شام کے جب حالات خراب ہوں گے، اللہ اکبر، تو پھر امت میں فساد پھیلے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے کیا حالات چل رہے ہیں۔ بہرحال جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات تو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ